اموش ڈرامہ تو اب بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو شایان کو بھی اس بات کا بہت زیادہ احساس ہے کہ وہ مہک کی زندگی کو خراب کر چکا ہے۔ وہ بیچارہ تو اپنے ضمیر کے ہاتھوں بھی بہت زیادہ مجبور ہے کہ کسی طرح مہک سے رابطہ کر کے اس کو بتانے کی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک تو بیچارے کو یہ موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنے ماموں کی قید سے باہر نکل سکے۔ اسی لیے تو اس کا ضمیر اس کو بار بار اسی بات کے اوپر تانے دے رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خود غرض ہے، لیکن وہ بیچارہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ لیکن جب سے مہک اس کی شادی کے منظر کو دیکھ چکی ہے، اس کے بعد تو اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلد شایان اس تک بھی پہنچنے والا ہے اور پھر اس کو اپنی ساری رودات سنائے گا ہی، لیکن ابھی شادی ہونے کے بعد وہ اپنے ماموں کو بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اب تو وہ ان کی بیٹی کا ہسبینڈ اور ان کا داماد بن چکا ہے۔ لہٰذا اب وہ یہ ان کو فورس کرے گا کہ وہ اس کو باہر گھومنے کی بھی اجازت دیں، کیونکہ ایک دفعہ وہ اس کو باہر جانے کی اجازت دے دیں گے تو وہ خود ہی مہک تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کو ساری رودات سنا سکے کہ وہ شادی کے بعد پاکستان آ تو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی والدہ کا انتقال اور پھر اس کے ماموں کی زبردستی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی، یہ سب کچھ ایک حادثہ ہی تو تھا۔ یہ ساری باتیں تو شایان مہک کو مل کر بہت جلد بتانے والا ہے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو بہادر محسوس کر رہا ہے اور یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت آ چکی ہے کہ وہ اپنے ماموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو آئینہ دکھا سکے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گڈی مسلسل ڈاکٹر کو اگنور کر رہی ہے۔ پہلے تو وہ ڈاکٹر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کے بعد تایا کے لیے دوائیاں لے رہی تھی، اور تایا کی صحت یابی کے بعد تو گڈی کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں، اسی لیے تو جب وہ اسے ملنے آیا وہ تب بھی اس کو اگنور کر رہی تھی۔ یہ باتیں تو ڈاکٹر کے دل و دماغ میں بھی بیٹھ چکی ہیں کہ وہ گڈی کو صحیح سبق سکھا کر ہی رہے گا، لیکن گڈی تو ایک نئے ہی راستے پر چل پڑی ہے۔ وہ تو آدم کو اپنا دل پہلے ہی دیکھ چکی تھی، لیکن اب وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کے دل میں صحیح طریقے سے اتر جائے تاکہ وہ اس کی محبت میں مہک کو بھلا کر اس سے شادی کر سکے۔ ابھی تک تو وہ اس میں تھوڑی سی کامیابی بھی حاصل کر رہی ہے، کیونکہ آدم کو بھی آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنا اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ آدم اس کو لے کر اس کے گاؤں بھی جانے والا ہے، اور وہاں جو کچھ بھی اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، بہت جلد آدم اس کے ساتھ مل کر ان سارے طوفانوں سے اس کو نکالنے والا ہے۔ ابھی تو یہ سب کچھ اس کو آسان لگ رہا تھا، لیکن جتنے زیادہ دشمن گڈی بنا چکی ہے وہ آگے جا کر کھلنے والے ہیں، کیونکہ تایا جو کہ پہلے ہی شیطان صفت آدمی تھا، اب اس کی شیطانیت پھر جاگ چکی ہے۔ اپنے بالوں پر ہیئر ڈائی اور مونچھوں کو بلیک کرنے کے بعد اب وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ ایک جوان آدمی ہے، اسی لیے تو وہ گڈی کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ گڈی کو تو یہ باتیں معلوم ہی نہیں تھی کہ یہ شخص کس قسم کا انسان ہے۔ وہ تو صرف تائی سے بدلہ لینے کے لیے ہی اس کو دوائیاں صحیح طریقے سے دے رہی تھی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آگے یہ طوفانوں کا سلسلہ اس کے لیے کھڑا کرنے والا ہے۔ گڈی تو اس کے جال سے کیسے بچ سکے گی یہ تو آگے آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص گڈی کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں کھڑی کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو اس شخص کو اس کی بیوی بھی نفرت کیا کرتی تھی کہ یہ بہت ہی زیادہ شیطان صفت انسان ہے، اور اس کی شیطانیت جاگنے کے بعد تو بہت زیادہ مسائل ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر جب یہ دیکھے گا کہ گڈی اس کی بات بالکل بھی نہیں مان رہی اور اس کو بہت زیادہ اگنور کر رہی ہے، تو وہ بھی اس کے خلاف محاذ کھڑا کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور اس کے بعد تو تائی کے ساتھ مل کر یہ بھی گڈی کے خلاف سازشوں کا پہاڑ کھڑا کرنے والا ہے۔ گڈی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت چالاکی کے ساتھ سب کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، لیکن اب سبھی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو گڈی سے یہی شکایت ہوگی کہ گڈی ان کو بیوقوف بناتی رہی ہے، اور اب گڈی کی باری ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں کس طرح سے بری طرح سے ذلیل ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گڈی ان دونوں کی سازشوں کا مقابلہ کس طریقے سے کرتی ہے۔ ویسے تو گڈی کی ذہانت سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ گڈی بہت جلد ان کو صحیح سبق سکھا ہی دے گی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.